اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الخداۃ المہدیین صحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، برصغیر میں اولیاء اللہ کے امام شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب لکھی، اور کتاب کے آغاز میں حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب العزت کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی حجویری نے یہ بھی فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو دنیاوی طور پہ بہت سے لوگ ٹیچرز ڈے بھی منا رہے ہیں، اور اساتذہ کرام کو پوری دنیا میں ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے، ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم پر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمارے بہت ہی معزز اور ہمارے ہیرو ہم حضرت علی حجویری کو یاد کریں، جو کہ پیٹرن سینٹ ہیں لاہور کے کیا بلکہ کل انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے، اور ٹاورنگ ٹیچر ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یاد کریں اور اپنے لیول کے اوپر ایک چھوٹے سے لیول کے اوپر ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں۔ آج ایک تو حضرت علی حجویری کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، مگر اس کانورزیشن کا ایک چھوٹا سا کانٹیکس بھی ہے، اور میں کھل کر ذرا بات آپ سے کرنا چاہوں گا اس کانٹیکس کے حوالے سے۔ غالباً 23 ستمبر کو 23 سپٹمبر ہمارے پاکستان کی بہت بڑی علمی درسگاہ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، وہاں پر حضرت علی حجویری کی یاد میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، اور اس سیمینار سے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے حضرت علی حجویری اور کشف المحجوب کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ بعض لوگوں کو یہ خوبصورت انیشیٹو جو ہے پسند نہیں آیا، اور وہ لوگ جن کا گورنمنٹ کالج سے تعلق تھا ان میں سے کچھ ایسے اولڈ اسٹوڈنٹس، ان کے پوسٹس بھی ہمارے سامنے آئے، انہوں نے نہ صرف اس انیشیٹو کو، جو کہ بہت ہی خوبصورت انیشیٹو تھا کہ لاہور کی ایک عظیم درسگاہ گورنمنٹ کالج وہ حضرت علی حجویری کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی تھی، اس خوبصورت انیشیٹو کو نہ صرف انہوں نے ڈسپیوٹڈ کیا، متنازع بنایا، بلکہ حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو
بغیر پڑھے کریٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، ایسے پوسٹ لگائے گئے، ایسی باتیں کی گئی جو کہ بہت ہی کم از کم ہمارے لیے ذاتی طور پہ بہت ہی ہارٹ بریکنگ اور ہارٹ رینچنگ تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم پر اپنے چھوٹے سے لیول کے اوپر حضرت علی حجویری کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھیں اور لوگوں تک حضرت علی حجویری کی ذات اور ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو، تاکہ لوگ حضرت علی حجویری کو پڑھیں، حضرت علی حجویری سے جڑیں، ان کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آیا ہمیں حضرت علی حجویری کو پڑھنا ہے یا کریٹیک کرنی ہے۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے بہت سے سوالات خود بخود ایڈریس ہوں گے۔ تو آج کی یہ جو چھوٹی سی کانورزیشن ہے، اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے۔ ان دنوں میں تھوڑی سی میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں فوری طور پہ ہم ایک ڈسکشن کرتے، مگر چند دنوں بعد، اور آج ٹیچرز ڈے بھی ہے، حضرت علی حجویری ہمارے، ہم ان کو اپنا ٹیچر سمجھتے ہیں یقینی طور پہ۔ پورے بر صغیر کے ہر وہ شخص جو اسپریچولیٹی یا مسٹسزم میں انٹرسٹڈ ہے، حضرت علی حجویری اس کے واقعی ٹیچر ہیں۔ تو اس نسبت سے ہم نے سوچا کہ چلیں آج پھر ہم حضرت علی حجویری کے حوالے سے اس گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ خواتین و حضرات، حضرت علی حجویری کا ابھی جو ڈیتھ اینیورسری جیسے گزری ہے، تو یہ 978 ان کی ڈیتھ اینیورسری تھی۔ رفلی سپیکنگ 1000 سال حضرت علی حجویری کے انتقال کو ہو چکے ہیں، رفلی سپیکنگ 978 جیسے ان کی ڈیتھ اینیورسری تھی، اور تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رفلی جو ان کے زندگی کے آخری چند سال تھے، کچھ لوگ اس میں مختلف کال کرتے ہیں، مگر آخری ان کے 10 15 20 سال وہ لاہور میں آپ نے قیام کیا تھا اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ اور بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے جو حضرت علی حجویری کی آمد کا پتہ بتاتی ہے کہ حضرت علی حجویری، ان کے جو ٹیچر تھے ڈماسکس میں، حضرت ابو الفضل ختلی ان کا نام تھا، تو ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ آپ لاہور جائیں اور لاہور جا کے آپ تبلیغ کریں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پیر بھائی، یعنی پیر بھائی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک ٹیچر کے جو 2 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپس میں ان کو ہم پیر بھائی، یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنے ٹیچر کو کہا تھا کہ میرے پیر بھائی آلریڈی حسین زنجانی لاہور کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ کے ٹیچر نے آپ کو یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، تو آپ لاہور تشریف لے جائیں۔ تو حضرت علی حجویری فرام ڈماسکس کے پاس یہ گاؤں ہے جہاں پر آپ کے ٹیچر ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہاں سے آن فٹ پیدل چلے ہیں، اور آپ نے سیریا کو کراس کیا، آپ نے پورا عراق آن فٹ کراس کیا، آپ نے پورا ایران آن فٹ کراس کیا، اور آج کل کی جغرافی کے حساب سے لاہور از دا بارڈر آف پاکستان، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پورا پاکستان، آج کا جو پاکستان ہے، اس کو آن فٹ کراس کیا، اور لاہور میں آ کے لاہور میں آپ تشریف لائے۔ اور جب آپ لاہور تشریف لائے تو اس وقت کہتے ہیں رات کا وقت تھا، آپ نے رات قیام کیا، اور جیسے پرانے وقتوں میں شہروں میں گیٹڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں، گیٹڈ سٹیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو لاہور شہر کے گیٹس بند تھے، آپ نے پوری رات لاہور کے باہر قیام کیا، اور اگلے دن جب گیٹس کھلے تو سامنے ایک جنازہ تھا، اور آپ نے اس جنازے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور یوں حضرت علی حجویری جو ہیں وہ لاہور میں انٹر ہوئے، آپ نے اپنے پیر بھائی کو بیری کیا اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ میرے پاس جو کشف المحجوب ہے، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت ٹریڈیشن ہے۔ مولوی فیروز الدین صاحب جو پہلے ٹرانسلیٹر ہیں اردو میں، جنہوں نے ٹرانسلیٹ کی 1894 میں، تو مولوی صاحب نے بڑی خوبصورت ایک ٹریڈیشن لکھی ہے کہ حضرت علی حجویری جب لاہور میں آئے تو ان کے ساتھ 1 2 اور لوگ بھی تھے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے غالباً، تو حضرت علی حجویری کے ہاتھ میں ایک فلیگ تھا، ایک جھنڈا تھا، اور آپ نے اس جھنڈے کو کہتے ہیں کہ راوی کے بینکس کے اوپر لگایا ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔
اور یہ جھنڈا قیامت تک شہر لاہور پر سایہ فگن رہے گا۔ تو حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انٹری ہے، دیٹس ہاؤ ہی انٹرڈ لاہور، اور شہر لاہور لکی ہے، فارچونیٹ ہے کہ حضرت علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا مسکن بنایا، اور حضرت علی اجویری کی دعا لاہور کو ملی۔ آئی ایم ویری سوری دیٹ آئی ایم سلائٹلی ٹچڈ، بٹ حضرت علی اجویری یقینی طور پہ بہت بڑی پرسنالٹی، اور آپ کی دعا جو ہے وہ شہر لاہور کے ساتھ ہے، اور شہر لاہور جو اس وقت الہاد کا، کفر کا گڑھ تھا، اور اس کو آپ نے ٹرن کیا، اس کو آپ نے چینج کیا، تبلیغ کی، یہاں پر ایک مسجد آپ نے قائم کی۔ آتے ساری جو پہلا کام آپ نے کیا وہ ایک مسجد کا قیام تھا، اور یہ اللہ والے جدھر بھی گئے ہیں انہوں نے اللہ کی بات کی ہے، پروفٹس کی بات کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسجد قائم کی گئی، تبلیغ کی، اور لاہور میں بیٹھ کے پھر انہوں نے کشف المحجوب جو ان کا لینڈ مارک ٹیکسٹ ہے، انویلنگ دا ویلڈ، وہ لاہور میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اور اس کتاب میں کشف المحجوب جو آپ کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس حوالے سے بھی اگر میں تھوڑی سی گفتگو ضرور برکت کے لیے ہم کریں تو تصوف، مسٹسزم، اسپریچوالٹی، آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں وقتی طور پہ، اس پہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کچھ لکھا ہے۔ بہت یہ ایک اورل ٹریڈیشن کے اعتبار سے تو بہت سے صوفی ماسٹرز گزرے ہیں جنہوں نے اورلی لوگوں کو ٹرین کیا ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے تصوف کو ایز اے سبجیکٹ اس کی حدود و قیود کو متعین کیا ہے۔ حدود و قیود اس کی کیا ہیں، واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس، تصوف کے اندر جو ٹرمز ہیں، اسٹیٹس ہیں، صوفی اسٹیشنز ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ بہت کم اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے ایکیڈیمکلی اس کے اوپر قلم اٹھایا ہے۔ تو حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ پہلے صوفی ہیں جنہوں نے پرشین کے اندر تصوف کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ہی از دا فرسٹ ایور صوفی۔ آپ جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں بڑی بڑی، امام غزالی حضرت علی اجویری کے بعد ہیں، مولانا رومی حضرت علی اجویری کے بعد ہیں، محی الدین ابن عربی علی اجویری کے بعد ہیں۔ تو یہ صرف ایک کانٹیکسٹ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے نام جو کہ تصوف کی دنیا میں گزرے ہیں اکثر حضرت علی اجویری کے بعد تشریف لائے ہیں، اور حضرت علی اجویری جو ہیں ان سے پہلے آئے اور انہوں نے یہ کتاب کشف المحجوب لکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں زیادہ ایکیڈیمک کانورزیشن تو آج شاید نہیں کر پاؤں، لیکن یہ کشف المحجوب یہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ کیوں حضرت علی اجویری لکھ رہے تھے۔ حضرت علی اجویری کے دور میں تصوف ایک ریچولسٹک قسم کی ایک چیز بن گئی تھی، اور حضرت علی اجویری نے اس کتاب کے آغاز میں یہ لکھا کہ میں وہ جو ریچولز آ چکے ہیں ان ریچولز سے رہائی دلانا چاہتا ہوں، اور تصوف کے اندر جو کنٹامینیشن اور جو کرپشن ہوئی ہے، جو خاص قسم کی فارمز کے اوپر اصرار کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سبسٹنس اور ایسنس سے ہم دور ہو رہے ہیں، تو حضرت علی اجویری نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ایک کتاب لکھیں جن میں ریچولز، رسوم و رواج اور چیزوں کی وہ جو ریالٹی ہے جو کہ پس پش جا رہی ہے ان چیزوں کو کلیریفائی کریں اور ان کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کریں۔ اور کتاب کا نام آپ نے رکھا کشف المحجوب، یعنی بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان اکارڈنگ ٹو حضرت علی اجویری ویل آ چکے ہیں، پردے آ چکے ہیں۔ ایک انسان ہے اور انسان اپنے معبود جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جس کے سامنے وہ سربسجود ہے، اس کے درمیان کرٹنز آ گئے ہیں، ویلز آ گئے ہیں، پردے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان خدا کے ساتھ اپنے اس حقیقی تعلق کو محسوس نہیں کر پا رہا جو کہ رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے۔ تو حضرت علی اجویری نے یہ کہا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جو بندے کو
ڈائریکٹلی خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دے. یہ آپ کی کتاب کا بنیادی مقصد تھا کہ رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ویلز آ گئے ہیں، کرٹنز آ گئے ہیں، ان کرٹنز کو انویل کیا جائے تاکہ ایک انسان براہ راست اپنے رب سے جڑ سکے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے. اس لیے انہوں نے کشف المحجوب، کشف کہتے ہیں کسی کو چیز کے ڈسکلوجر کو، محجوب وہ چیز جو ویلڈ ہوتی ہے، تو انویلنگ دا ویلڈ یا ڈسکلوجر آف دا ویلڈ، انسان اور رب کے درمیان جو پردے ہیں ان پردوں کو ہٹایا جائے اور انسان کو ڈائریکٹلی اس ڈیوائن ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، اس بارگاہ میں حاضر کیا جائے. اور یہ بالکل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہے، جو فیمس حدیث ہے جو ہم اکثر یہاں پہ پڑھتے ہیں، جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور آخر میں احسان کیا ہے. احسان ایکسلنس کو کہتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایکسلنس یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس لیول تک تم نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم یہ لیول تو تمہارا بیدار ہو جائے کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان، ایکسلنس، کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، کوئی آبسٹیکل نہ ہو، ہرڈل نہ ہو، بندہ ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو اس مرکزی نقطے کے اوپر حضرت علی حجویری نے یہ کتاب مرتب فرمائی اور لاہور میں مرتب فرمائی. تو ہم سب لوگ جو لاہور میں موجود ہیں اور جو کسی بھی لیول پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پڑھنے لکھنے سے ہمارا تعلق ہے یا ہم پڑھنے لکھنے سے ہم کوئی شغف جو ہے رکھتے ہیں، اگر ہم حضرت علی حجویری کی کتاب جو کہ 1000 سال پہلے انہوں نے یہاں کے ریور کے بینکس کے اوپر لکھی، اور اگر وہ ہم نہیں پڑھتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم علمی طور پہ بددیانت ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں. یہاں پہ ہم اتنی اور کتابیں، لٹریچر، فلسفی، سقراط سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے لوکل ہیرو کی کتاب نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے پرابلم. اور کچھ گلہ ہمارا اگر علماء سے ہے تو بہت سا گلہ ہمارا ان دوستوں کے ساتھ بھی ہے جو یونیورسٹی کالجز میں پروفیسرز ہیں، اکیڈیمیا میں ہیں، کہ کیوں حضرت علی حجویری کی کتاب کو وہ ایکیڈیمک اٹینشن نہیں دی گئی جس کے وہ مستحق ہیں اور مستحق تھے. تو بہرحال حضرت علی حجویری کی کتاب کا ایک چھوٹا سا ایک ہم نے آپ کے سامنے ایک انٹرو سا رکھا ہے. حضرت علی حجویری بندے کو رب کی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہتے ہیں، اور بیسک ایمفسس آپ کا توحید کے اوپر ہے، رب العزت کے اوپر کامل ریلائنس کے اوپر ہے. اور اس بات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں حضرت علی حجویری ہی کا ایک پیرا یا ایک پیج پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ حضرت علی حجویری چیزوں کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو بیان فرماتے ہیں. اس کائنات میں جو سب سے بڑا ہمارے سامنے ایک فیصلہ ہے جو ہم نے اور آپ نے اور ہم سب نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم شعور کے کس لیول کے اوپر جینا چاہتے ہیں، ہم کانشسنس کے کس لیول کے اوپر جینا چاہتے ہیں. میں نوکری کرتا ہوں، میرے پاس دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت سے گیجٹس مجھے دے دیے ہیں، زندگی سکون سے گزر رہی ہے، تو میرے لیے تو بظاہر یہی دنیا جنت ہے. تو اگر کسی کو ہم تبلیغ کریں، دین کے بارے میں بتانا چاہیں اور اسے کہیں کہ تمہیں جنت ملے گی، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دنیا ہی اس وقت جنت ہے. 2021 میں we have all the facilities and amenities in the world, so what kind of paradise are you talking about. تو بنیادی طور پہ دین کا بنیادی مقصد وہ انسینٹیوز نہیں ہیں جن انسینٹیوز کو آف کورس ان کی اپنی ایک جگہ ہے اور وہ پریزنٹڈ بھی ہیں ہماری ٹریڈیشن کے اندر، اسکرپچر کے اندر بھی وہ پریزنٹڈ ہیں اور ان پر ہمارا ایمان بھی ہے. مگر دین کا بنیادی مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ دین کے رستے پہ چلیں گے تو آپ کو اس دنیا میں کوئی مادی کامیابی ملے گی. دین بنیادی طور پہ آپ اس لیول کے اوپر آپ سے آرگیو کرتا ہے کہ آپ شعور کے کس درجے پر جینا چاہتے ہیں. آپ
کانشسنس کے کس لیول کو اٹین کر کے اس زندگی کو بتانا چاہتے ہیں. یہ جو ٹائم اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دیا ہوا ہے, یہ فیصلہ ہے جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اور صوفیاء کرام یا کوئی بھی مذہب کا شخص وہ یہ کلیم لے کے آگے آ رہا ہے کہ میں ہائر لیول آف کانشسنس پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اسلام کا, کسی بھی مذہب کا, اسلام کا, تصوف کا, اسپریچویلٹی کا بنیادی مقصد اس دنیا میں مادی ترقی یا کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے. یہ بائی پروڈکٹس ہو سکتے ہیں, یہ مین پرپز نہیں ہے. مین پرپز ہے کس درجہ شعور پر تم جینا چاہتے ہو. کیا اینیمل لیول کے اوپر, جانوروں کے لیول کے اوپر؟ جانور کو بھی کھانا مل رہا ہے, وہ سو رہا ہے, اس کو اس کی اگر بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, تو اسی طرح اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ہم اس دنیا میں 60-70 سال جی کر چلے جاتے ہیں, تو یہ اینیملسٹک لیول آف کانشسنس ہے. کیا اس لیول پر مجھے اور آپ کو جینا ہے, یا اس سے بڑے کسی لیول کی طرف ہمیں جانا ہے؟ تو حضرت علی حجویری اس کتاب کے اندر ہمیں اس گریٹر بڑے شعور کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, جو بگ کویسچنز ہیں ان کو ریزالو کرانا چاہتے ہیں, اور جو بگ ریالٹی ہے, جو اصل میں ڈیوائن ریالٹی ہے, اس سے, جیسے کتاب میں پہلے بھی ہم نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر کرنا ہے تو پھر آپ نے ایک بڑے کینوس کے اوپر چیزوں کو دیکھنا ہے. تو حضرت علی حجویری اس کتاب کے, ان کا جو پہلا چیپٹر تھا پریمبل, اس کے آغاز میں کچھ آپ کے جملے ہیں جن سے بندے اور رب کا جو تعلق ہے اور اس تعلق میں جو دوری اور خلل ہم نے پیدا کیا ہوا ہے, حضرت علی حجویری اس ڈسکشن کو یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں, اے طالب حق, سیکر آف ٹروتھ, سیکر آف ریالٹی, اللہ تمہیں قوت دے, جان لو کہ میں نے اس عالم کو اسرار الہی کا محل پایا ہے. تو حضرت علی حجویری کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو یونیورس ہے, یہ جو ریلم ہے, یہ ڈیوائن مسٹریز کا ایک پیلس ہے. اب یہ ہائر لیول آف کانشسنس ہے نا. میں درخت کو دیکھ رہا ہوں تو میرے ایک سائنس کا آدمی درخت کو خاص طور پہ دیکھے گا, ایک عام آدمی اور طرح سے دیکھے گا, لیکن ایک وہ شعور کا لیول کہ درخت بذات خود رب العزت کی مسٹریز کا پیلس ہے, تو آپ اس درخت کو پھر اور طرح سے دیکھنا شروع ہوں گے. وہ درخت ایک سائن بن جائے گا گاڈ کا آپ کے لیے. اب ہائر لیول کانشسنس آپ کی ہوگی, آپ کا جینا مختلف ہو جائے گا. آپ تو کہہ رہے ہیں, میں نے اس عالم کو اسرار الہی کا محل, موجودات کو اس کی امانتوں کی جگہ, تو جتنی جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں, موجودات ہیں, ایگزسٹنٹ ریالٹیز, حضرت علی حجویری کہہ رہے ہیں اس کی امانتوں کی جگہ رب العزت کے کچھ احکامات ہیں, کچھ ٹرسٹ ہیں, اور وہ امانتیں اور وہ جو ٹرسٹ ہیں وہ ان موجودات کے اندر پائے جاتے ہیں, اور مخلوقات کو اس کے لطیف بھیدوں کا مقام پایا ہے. اور جتنی کریشن ہے یہ رب العزت کی جو سٹل مسٹریز ہیں, سٹل مسٹریز, ایک ایک چیز کے اندر سٹل مسٹری پائی جاتی ہے. تو حضرت علی حجویری تو ہمیں سائنس پڑھنے سے نہیں روک رہے, اصل میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز مسٹری ہے. تم جس کو منڈین عام چیزیں سمجھ رہے ہو وہ بھی اصل میں اللہ رب العزت کے سائنس کے کیریئر ہیں. تو ہمیں تو ایسی آبزرویشن, ایسا مشاہدہ, ایسی میڈیٹیٹو آئے چاہیے, ایک ایسی ریفلیکشن والی آئے چاہیے, آنکھ چاہیے, جو کہ نیچرل فینامنن کو گاڈ کے سائنس سمجھے اور ان پہ غور اور فکر کرے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس درجے کا غور اور فکر اور ریفلیکشن تو کر نہیں رہے, ہمیں چیزوں میں خدا کی مسٹری اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ ہمارا ریفلیکشن کا پروسیس فلاڈ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ ہمیں چیزیں
سٹیگننٹ نظر آ رہی ہیں یا چیزوں کو ہم ایک ویکیوم میں دیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بیونڈ کچھ نہیں ہے. لیکن حضرت علی حجویری ایک ہائر کانشسنس رکھنے والا کوئی بھی مسٹک، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ایک ذرہ ڈیوائن مسٹری کا اصل میں کیریئر ہے. دیکھنے والی آنکھ تو لے کے آؤ، ریفلیکٹ تو کرو، میڈیٹیٹ تو کرو. تو حضرت علی حجویری نے یہ ایک فکرے کے اندر ہمیں سمجھا دیا کہ یہ پوری جو ریلم ہے یہ ڈیوائن مسٹریز کا پیلس ہے. لیکن اس دنیا میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو ایک ٹیسٹ کے پرنسپل پر پیدا کیا ہے. ہم دنیا میں بھی جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جو بلاورڈ ہوتا ہے ہمارا، وہ ہمیں ٹرائی کرتا ہے، ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے وہ جو ٹیسٹ ہیں ان پہ پورا اترا جائے تاکہ ہماری محبت کی قدر و قیمت کا پتہ چلے. تب ڈیوائن ریالٹی ہے، رب العزت ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا کھوج لگایا جائے، مگر وہ ٹرائی بھی کرے گا نا. پلیٹ پہ رکھ کے تو نہیں ملے گی چیزیں آپ کو. اگر آپ کیٹو پہاڑ پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ ناگا پربت جانا چاہتے ہیں تو کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. آپ کو محمد علی ستپارہ کی طرح سال ہا سال کی محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ پہنچتے ہیں اور آپ کہیں حاضر ہوتے ہیں. تو اب آپ رب العزت کے سائنس اور رب العزت کی وہ جو سائنس کی مسٹری ہے اس کے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ کو راستے میں ٹرائی کیا جائے گا. ٹرائلز کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. تو ایک سب سے بڑا ٹرائل کیا ہے؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں جو جواہر ہیں، جو آراز ہیں، عناصر ہیں اور اجرام فلکی اور اجسام ارضی ہیں اور طبائع مخلوقات ہیں، سب اسرار الہی کے حجاب میں ہیں. تو حضرت علی حجویری کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کائنات میں جو آپ کو ایسنسز نظر آ رہے ہیں، جواہر، آپ کو عروض، پراپرٹیز جو ایسنسز کی ہیں، عناصر، ایلیمنٹس، اجرام فلکی جو ہیونلی باڈیز ہیں، سٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، اجسام ارضی جو اس دنیا میں جو باڈیز ہیں، طبائع مخلوقات جو فزیکل یہاں پہ بینگز ہیں، رب العزت نے ان کو اپنی مسٹریز کے حجاب میں رکھا ہوا ہے. پوری کائنات میں ڈیوائن مسٹریز ہیں، مگر ڈیوائن مسٹریز کو ایک عام آدمی اٹس ناٹ لائک اے پیس آف کیک کہ آپ اس دنیا میں غور کریں گے تو آپ مسٹری تک پہنچ جائیں گے. نہیں، اللہ نے ڈیوائن مسٹریز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. جو ڈائیو کرے گا اس کو پرلز ملیں گے، جو ڈائیو نہیں کرنا چاہتا اس کو پرلز نہیں ملیں گے. تو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. آپ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا کھوج لگایا جائے، مگر اس میں ایک ایلیمنٹ آف ہڈننیس ہے، if that's a word. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں حجاب میں ہیں، اور توحید الہی کے مقام میں ان میں سے ہر ایک کا اس بات شرک ہے. اور فرما رہے ہیں کہ ایک طرف رب العزت کی توحید ہے، ڈیوائن وننس. ڈیوائن وننس اصل میں ٹرو ایگزسٹنس ہے، اور ہمیں اس دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر ڈیوائن وننس کے مقابلے میں ہم چیزوں کو افرم کرتے رہیں تو یہی تو شرک ہے. اصل میں چیزیں خدا کی وجہ سے ہیں، آن دیئر اون دے آر نتھنگ. تو ہمارے سامنے اس کائنات میں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کی افرمیشن وداؤٹ گاڈ یہی تو شرک ہے. چیزیں آن دیئر اون کچھ نہیں ہیں، چیزیں دے آر سائنس پوائنٹنگ ٹورڈز ڈیوائن ریالٹی. وہ اشیاء اگر تو ڈیوائن ریالٹی کو پوائنٹ کر رہی ہیں، جو کہ وہ حقیقت میں کر رہی ہیں، اصل میں ان کا فنکشن یہی ہے. اگر کوئی ان کے اس فنکشن کو سے دور ہو جائے کہ یہ جو اشیاء ہیں یہ ڈیوائن ریالٹی کے سائنس ہیں، اگر اس فنکشن سے انسان دور ہو جائے اور صرف چیزوں میں پھنسا رہے اب، تو یہی تو شرک ہے. حضرت علی حجویری کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری کائنات خدا کے سائنز ہیں، اور ان کو ایز اے سائن ہم نے سمجھنا ہے. اگر ہم ان کو سائن کے طور پہ نہیں سمجھ رہے، ان چیزوں کو حقیقت سمجھ رہے ہیں آن دیئر اون، تو
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہی تو شرک ہے، یہی تو بے وقوفی ہے، تم نے گاڈ کے ساتھ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کر لیا. بہت خوبصورت اور باریک بات. تو اب حضرت علی اجویری کہتے ہیں پس خداوند تعالیٰ نے اس عالم کو محل حجاب میں رکھا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک کی طبیعت نے اپنے عالم میں اس کے حکم سے تسلی پائی ہے. تو ڈیوائن مسٹریز کا یہ جہان ہے، یہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مرضی. اس نے عالم کو حجاب میں پیدا کیا، حجابات پیدا کیے، اپنی ذات کو چھپا کے رکھا. اور جو فزیکل باڈیز ہیں اس دنیا میں اللہ کے حکم سے تسلی پاتی ہیں. تو دیر از اے اسٹیٹ آف ایکویلیبریم. ایوری باڈی از ان اے اسٹیٹ آف ایکویلیبریم بیکاز آف دا ڈیوائن انسٹرکشن، ڈیوائن آرڈر. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر کوئی رب تعالیٰ کے پیچھے تگ و دو کرے، بھاگے، جو کہ آف کورس ہمارے اوپر فرض ہے، اور جو جتنی تگ و دو کرتا ہے وہ اتنا اس کے قریب جاتا ہے. مگر اللہ کے حکم سے ایک اسٹیٹ آف ایکویلیبریم بھی اللہ نے اتارا ہوا ہے اس کائنات میں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے، حضرت علی اجویری فرما رہے ہیں کائنات اپنے وجود کی وجہ سے توحید الہی سے پردے میں رہ گئی ہے، اور تمام روحیں اس عالم میں وجود کی آمیزش کی وجہ سے بے نیاز ہو گئی ہیں، اور باوجود نزدیک ہونے کے اپنی خلاصی کے مقام سے دور رہ گئی ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائن مسٹریز کا یہ ریلم تھا. اللہ رب العزت نے چیزوں کو وجود بخشا، ایک ایگزسٹنس بخشی، اور وہ اس ایگزسٹنس میں اتنے کھو گئے، اپنی ایگزسٹنس میں جو بوروڈ ہے اصل میں خدا سے، اپنی ایگزسٹنس میں اتنے کھو گئے کہ رب تعالیٰ کی طرف نظر دوڑانے سے پردے میں رہ گئے اپنی ہی ایگزسٹنس میں. یعنی اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ ایک آئینہ تھا، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا. اصل میں دیکھنا تو کریٹر آف دی آئینہ کو تھا. اس مرر کو پیدا کس نے کیا ہے، توجہ تو اس پہ ڈالنی تھی، مگر اپنے ہی حسن کے اندر، اپنی بیوٹی کے اندر، اپنی ایگزسٹنس کے اندر ایسے پھنسے کہ رب العزت کے پیچھے تگ و دو کرنے سے پیچھے رہ گئے. وہ سرچ، وہ جو کویسٹ تھی، وہ جو ڈیزائر ہونی چاہیے تھی، وہ ڈیزائر مرنا شروع ہو گئی، ڈیمینش ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ انسان اپنے ہی وجود کے اندر پھنس کے رہ گیا. اور پھر حضرت علی اجویری کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک اسپرچول کمپوننٹ تھا. وہ اسپرچول کمپوننٹ اس دنیا میں جب آیا ہے تو وجود کی آمیزش کی وجہ سے اس اسپرچول کمپوننٹ نے بھی ریٹرن جرنی اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اسی لیے ہوا کیا ہے، چنانچہ اسرار الہی عقول بشری کے حق میں مخفی ہو گئے. وہ جو انسان کی ایگزسٹنس ہے، اس انسان کی ایگزسٹنس میں اس کی ایک ریشنل فیکلٹی بھی پیدا ہوئی، اور وہ جو ریشنل فیکلٹی تھی اس نے انسان کو اس کے وجود پر فوکس کروایا، اور اس کا فوکس چونکہ انسانی اپنے وجود پر رہا تو انسانی عقل اسرار الہی، وہ جو ڈیوائن مسٹری ہے، اس سے مخفی ہو گئی. ڈیوائن مسٹریز کو اس نے نہیں دیکھا بلکہ اپنے وجود کو ہی دیکھنا شروع کر دیا، اور انسان غفلت کے سائے میں رہ کر اپنے وجود کی وجہ سے رب تعالیٰ سے حجاب میں چلا گیا، اور اپنے محل میں حجاب ظلماتی کی وجہ سے عیب دار بن گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے. اور فرمایا گیا بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے خلقت کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر اس پر اپنا پرتو ڈال کر اسے روشن کیا۔ پس یہ حجاب ظلماتی عالم ناسوت میں اس کی طبیعت کی وجہ سے جو اس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی عقل کی وجہ سے جو اس میں تصرف کرتی ہے، خود اس کا مزاج بن گیا، اسی لیے انسانوں نے جہالت پر اکتفا کر لیا۔ یہ ذرا لائن زیادہ ہو گئی، ہم ان کو ایک ایک کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، مگر حضرت علی اجویری کا جو ابھی تک کا آرگومنٹ ہے، اس آرگومنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو چیزیں اپنی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہم کس درجہ شعور پر جینا چاہتے ہیں؟ ایک حیوانوں کا درجہ شعور ہے اور ایک ہائر لیول کانشسنس ہے۔ اگر آپ ہائر لیول کانشسنس پر جینا چاہتے ہیں تو یہ کائنات اصل میں خدا کا ایک سائن ہے، اس کا ذرہ ذرہ خدا کا ایک سائن ہے۔ یہ ڈیوائن مسٹریز کی آماج گاہ ہے، اور ڈیوائن مسٹریز کی کیونکہ یہ آماج گاہ ہے تو ہمیں ریفلیکشن کرنی ہے، آبزرویشن کرنی ہے، انٹرسپیکشن کرنی ہے، ہر لیول کے اوپر ہم نے غور اور فکر کرنا ہے۔ جتنا زیادہ غور اور فکر کریں گے اتنا ہم خدا کے سائنز اور الٹیمیٹلی خدا کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا بلند درجہ شعور ہوگا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اس کا ایک وجود ہے، وہ وجود اس کو اس بڑی ریالٹی تک جانے سے روک رہا ہے۔ وہ اپنے ہی وجود میں پھنس چکا ہے، اپنے ہی وجود کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو حضرت علی حجویری کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ حضرت علی حجویری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسان کا وجود ہے جس میں عقل کی انٹرفیرنس ہے، عقل کی انٹرفیرنس اور انسان کا اپنا وجود اور اس کا اپنی ذات پر صرف فوکس اور ڈیوائن سائنس پر اس کا لیک آف فوکس، بنیادی طور پہ انسان کو خسارے میں لے کے جا رہا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت انہوں نے کوٹ کی کہ بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کیا پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس پر اپنی ریفلیکشن ڈال کر اس کو روشن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بھی روشن کیا تھا اصل میں، لیکن انسان نے کیا کیا؟ جو حضرت علی اجویری یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس عالم ناسوت میں، اس کریٹڈ ریلم میں، اس کی جو فزیکیلٹی ہے اور اس کی جو ریشنالٹی ہے جو اس میں انٹرفیرنس کر رہی ہے، جو اس کا ایٹیٹیوڈ بن گئی ہے، انسان نے اپنے آپ کو اگنورنس پر اکتفا کر لیا اور حجابات کو اس نے خرید لیا۔ اس وقت یہاں پر مغرب کی انشاءاللہ اذان ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے ہم اس گفتگو کے سلسلے کو مغرب کے بعد ریزیوم کریں گے اور اس بات کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی کی بات کو ہم فی الوقت یہاں پہ روک رہے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد ہم 10 منٹس کی بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم اس بات کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔